بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زندہ شخص پر قبر کے عذاب کا سچا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ چند سال قبل کی ایک جماعت مال صحرا سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا، اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1970 کی جنگ میں ایک قبر میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ یعنی ایک کیمپ لگایا گیا تھا اور کچھ نوجوان کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کے گزر کے ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کی بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھیں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ تو دیکھ رہا نا قبر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، پتہ چلے کچھ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے کے اوپر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنے منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا، وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر یعنی گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی گھلنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہر سے نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھیں، بہت جلد سرخ ہو چکی اور ابلے پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے
ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہا تھا۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے دوائی لگتی گئی میرے ویسے ویسے جسم سے گوشت علیحدہ ہوتا گیا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی طرف ہڈیاں بچ گئی ہیں اور گوشت آہستہ آہستہ گھل کر علیحدہ ہو چکا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہی تھی۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائی جن پر ہڈیاں بندھی ہوئی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین آمین ثم آمین۔ اب ہمیں اس پوری کی پوری جو میں نے سٹوری آپ کو سنائی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کر دیتا ہے تاکہ قبر میں سکون رہے، قبر میں اس کا یہ حال ہی نہ ہوتا ہے کچھ، جیسا کہ اس واقعے میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل ملے گی نیو ایسی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک لیے میرے ساتھ رہیے گا، میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تب تک لے گڈ بائے، اللہ حافظ۔